السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلہم وما ولوا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصاف کرنے والے روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی اللہ عز و جل کے دائیں ہاتھ کی طرف نور کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے، فائز ہوں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اللہ کے دونوں ہی ہاتھ دائیں ہیں، سیدھے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو نور کے ممبر پر بٹھائے جائیں گے، فائز کیے جائیں گے۔ الذین یعدلون فی حکمہم، جو اپنے احکامات میں عدل کرتے تھے، وَأَهْلِهِمْ، اور اپنے گھر والوں کے معاملات میں بھی عدل کرتے تھے، وَمَا وَلُوا، اور ان لوگوں کے معاملات میں بھی عدل کرتے تھے جن کے معاملات ان کے سپرد کیے گئے تھے۔ اس حدیث مبارکہ میں بنیادی طور پر عدل و انصاف کرنے والے لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ قیامت والے دن عادل شخص، انصاف کرنے والا شخص، چاہے وہ ایک عام آدمی ہو، گھر کا سربراہ ہو، کسی ادارے کا سربراہ ہو، معاشرے میں کسی نمایاں حیثیت اور اختیار کا حامل ہو، یا پھر وہ ملک کا حکمران ہو یا بین الاقوامی سطح پر ملتوں اور قوموں اور حکومتوں کے معاملات کو دیکھتا ہو، اگر وہ شخص عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس سے اتنا خوش ہوں گے کہ روز قیامت اپنے دائیں ہاتھ کی طرف نور کے ممبروں میں سے ایک ممبر پر ایسے شخص کو براجمان کیا جائے گا، اس کو بٹھایا جائے گا، اس کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی، اور یہ معلوم ہے کہ روز قیامت لوگ کن حالات میں ہوں گے۔ سختی، پریشانی، اپنے اپنے اعمال کی پکڑ کا خیال اور نفسا نفسی کا جو عالم ہوگا وہ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر بیان کیا ہے۔ باپ بچوں کو نہیں پوچھے گا، بچے باپ اور ماں باپ کو نہیں پوچھیں گے، بھائی بہن کو نہیں پوچھیں گے، بیوی شوہر کی طرف سے بالکل پوچھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی، اور ہر شخص کا یہ نفسا نفسی کا حال ہوگا۔ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی عدل و انصاف کرنے والے شخص کو نور کے ممبروں میں سے ایک ممبر پر بٹھائیں گے، یہ تعظیم فرمائیں گے۔ اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کر دی کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہی سیدھے ہیں، دائیں ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جو عام زندگی میں دائیں اور بائیں کا حساب رکھتے ہیں، دائیں کو بائیں پر ہلکی سی فضیلت عمومی طور پر عطا کی جاتی ہے۔ عام طور پر لوگ دائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں، اس کے اندر استثناء ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ دائیں ہاتھ سے زیادہ معاملات کرتے ہیں۔ اور مسلمان تو ظاہر بات ہے، کھانے کے احکامات، بہت سارے ایسے احکامات ہیں جو دائیں طرف سے آغاز کیا جاتا ہے، تو دائیں کو بائیں پر ایک عمومی فضیلت حاصل ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جس میں یہ دائیں اور بائیں کی تفریق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان اتنی اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، کہ وہاں یہ دائیں اور بائیں صرف مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔
ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ کیا ہے، اللہ کی شخصیت کیا ہے، اس کا دایاں کیا ہے، اس کا بایاں ہاتھ کیا ہے، یہ ظاہر بات ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. نہ ہم اس کو کوئی تشبیہ دیتے، نہ اس کی ہم کوئی تعویل کرتے ہیں. جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے بیان کر دی ہے ویسے پر اتنا ہی ہم ایمان لے کے آتے ہیں. یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے عدل کرنے والے. وہ عدل کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے احکامات میں اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہے، جب وہ حکم نامے جاری کرتے ہیں، خاص طور پر حکمران با اختیار لوگ، تو اس میں عدل و انصاف کا خیال کرتے ہیں. اپنے گھر والوں کے درمیان عدل و انصاف کا خیال کرتے ہیں، اور ہر اس شخص کے درمیان عدل و انصاف کرنے کا خیال کرتے ہیں جو ان کی ذمہ داری کے اندر موجود ہے، جو ان کی ولایت کے تحت آتا ہے، جو ان کے تابع ہے، جس پر ان کا حکم چلتا ہے. اس کے لیے وہ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ عدل و انصاف کیا جائے. اس حوالے سے ایک اصولی بات یاد رکھیں، سب سے بنیادی اور بڑی بات یہ ہے کہ اسلام میں عدل اور انصاف کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ عدل اور انصاف سے اس کا آغاز کرے. اور اللہ کے ساتھ عدل و انصاف کرنے سے کیا مراد ہے؟ ظالم نہ بنے. اور ظالم کون ہے؟ جو شرک کرتے ہیں. سب سے بڑا عدل کی خلاف ورزی، ناقض العدل بات یہ ہے، عدل کے منافی بات یہ ہے، انصاف کے منافی بات یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اس کی ذات میں شریک ٹھہرائے، اس کی صفات میں شریک ٹھہرائے. اپنے رب سے جو چیزیں مانگنی ہے، اپنے رب کے سامنے جو عبادت کرنی ہے، اپنے رب کے نام لے کر، اس کی صفات کا نام لے کر اس سے جو مانگنا ہے، اس سے جو تقاضا کرنا ہے، بندگی کے جو تقاضے، وہ انسان رب کے بجائے دوسروں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دے، یا رب کے ساتھ ساتھ دوسروں سے بھی کرنا شروع کر دے. یہ ہے شرک. تو عدل کی سب سے بڑی منافی، سب سے بنیادی منافی بات یہ ہے کہ انسان شرک میں پڑ جائے. اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس کے درجے، اور اس کے بعد اس کے درجے. اور اس حدیث مبارکہ میں جو درجے بیان ہوئے ہیں وہ یہ کہ انسان اپنے احکامات میں جو ذمہ داری قلم کی، زبان کی طاقت اس کے پاس ہے، اس میں بھی انصاف سے کام لے. اور پھر اپنے اہل خانہ سے، اور اہل خانہ کے حوالے سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم گھروں میں پیار محبت کے معاملات میں، بچوں کے درمیان، لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان، جن لوگوں کے ایک سے زائد شادیاں کر رکھی ہیں وہ بیویوں کے درمیان، یا اپنے اعزاء اور اقارب اور رشتہ داروں کے درمیان. اور یہ بیماری کہیں پر مردوں کے درمیان زیادہ ہوتی ہے اور کہیں پر عورتوں کے درمیان زیادہ ہوتی ہے. عدل و انصاف کے تقاضوں کو پیار محبت کے نام پر پامال کرتے ہیں. یاد رکھیے روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معاملے میں بھی پکڑ کرنی ہے، اس معاملے میں بھی پوچھنا ہے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہیں، جہاں برابری کے احکامات ہیں وہاں برابری سے عدل ہوگا، اور جہاں برابری کے احکامات نہیں ہیں وہاں برابری کرنے سے عدل کے منافی کام ہوگا. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں نا دنیا میں، یہاں پر بین الاقوامی قانون میں یا قانون کے اندر برابری کو اور مساوت کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. اسلام کا نظریہ عدل جو ہے یہ برابری اور مساوات پر ہمیشہ کے لیے مبنی نہیں ہے. بسا اوقات برابری اور مساوات ہے، لیکن کئی مقامات پر برابری اور مساوات نہیں ہے. مثلا وراثت کے احکامات دیکھ لیں. ایک شخص دنیا سے گیا، اس کے مال میں جو ترکہ چھوڑ کے گیا اس میں وراثت جاری ہوگی. بیٹے کے لیے اور حکم ہے، بیٹی کے لیے اور حکم ہے. جو باقی جن لوگوں کا حق ہے ان کے لیے ان کے نصیب کے مطابق حکم ہے، جس میں برابری نہیں ہے. اب کوئی شخص یہ کہنے کر دے کہ جی میں عدل کے اور انصاف کے تقاضے کے مطابق اس کو برابر کرنے لگا ہوں، تو دراصل یہ برابر کرنا اور مساوات کا اصول قائم کرنا یہ عدل کے منافی ہوگا، یہ عدل کی موافقت نہیں رکھتا. ہاں اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے مال میں سے کسی بیٹے کو دینا چاہتا ہے، کسی بیٹی کو دینا چاہتا ہے، اولاد میں سے کسی ایک کو دینا چاہتا ہے، وہاں برابری کا حکم ہے. ایک کو دینا چاہتے ہو پیار سے، محبت سے، اسی خدمت کے واسطے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا. آپ نے فرما دیا یہاں پر کیا کرنا ہے، سب کو دو برابری. کسی کے درمیان تفریق روا رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی. بیٹے کو بھی ایک دینا ہے، بیٹی کو بھی ایک دینا ہے. یہاں پر کوئی تفریق نہیں کر سکتا. اس لیے اسلام کے جو عدل اور انصاف کے جو تقاضے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان کو سمجھ کر اختیار کرنے کی ضرورت ہے. انسان کو اپنی عقل سے زیادہ عادل بننے اور زیادہ انصاف والا بننے کی کوشش میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں میں دین اسلام اور شریعت کے جو بنیادی تقاضے اور احکامات ہیں ان کو تو نہیں چھوڑا. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم پیار محبت کے معاملات میں، اپنے وراثت کے معاملات میں ایسی ڈنڈی مار جاتے ہیں، بیٹیوں کو خاص طور پر وراثت سے محروم کر جاتے ہیں.
اور یہ کہہ کے محروم کر جاتے ہیں کہ جی زندگیوں میں بڑا خرچ کر دیا جی ان کے اوپر، جہیز کے نام پہ اتنا پیسہ ان کو دے دیا جی، فلاں جگہ ان کو اپنی زندگی میں دے کے گئے تھے۔ بھائی زندگی میں اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے، کسی ایک بچے کو زیادہ دے دیا، باقیوں کو محروم کیا، اس کو اس بات کا جواز نہیں بنایا جا سکتا کہ مرنے کے بعد بھی یہ غلط کام اس سے بڑھ کر کرو۔ وراثت کے احکامات شریعت کے بڑے ہی حساس اور بڑے ہی ضروری احکامات ہیں۔ اپنی زندگی میں اپنے اولاد کی ایسی تربیت کر کے جائیں کہ جیسے ہی آنکھ بند ہو وہ شریعت کے احکامات کے مطابق آپ کے ترکے اور مال کا حساب کتاب کریں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کے خلاف کیسز جاری کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ بازی کرنا شروع کر دیں۔ اور اگر لگے زندگی میں کہ کچھ معاملات اللہ نہ کرے میرے جانے کے بعد اس قسم کے فتنے کا شکار ہوں گے، اپنی زندگی میں ہی ان معاملات کو سیدھا کر کے جائیں تاکہ بعد کے فتنے سے بچا جا سکے، بعد کی لڑائیوں سے بچا جا سکے۔ یہ بڑے ہی اہم معاملات ہیں، اور جو شخص اس بارے میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا وہ روز قیامت کہاں ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تشریف فرماؤں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کی طرف منبر پر بیٹھا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، شان دیکھے اس بندے کی۔ اور کیا اس نے کچھ نہیں، یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے اعمال کر دیے، انصاف کیے، عدل کیا، جس کا جو حق تھا وہ ادا کیا، جس کا جو حق تھا وہ ادا کیا، صرف اتنا کیا، ڈنڈی نہیں ماری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ کی طرف منبر پہ بٹھائیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ روز قیامت ہمیں بھی اس منبر پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جب کہ ہم سارے آج اس محفل میں، اس مجلس میں، اس درس میں جو موجود ہیں، ہم سارے لوگ دائیں بائیں جب اپنے دیکھیں نا روز قیامت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم دائیں بیٹھے ہوں، ممبروں پر بیٹھے ہوں، اور اپنے دائیں بائیں دیکھیں تو ایک دوسرے کو اس طرح دیکھیں جس طرح ہم آج ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک، استغفرک و اتوب الیک۔